بارگاہ خداوندی سے اعلان ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا رب کائنات کا حکم اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی شے بنانا چاہتا ہے تو کون کہتا ہے ہو جاتی ہے۔ آؤ میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ذرا دھیان دو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، حضور میرا باپ آپ پر قربان ہو جائے، حضور میری ماں آپ پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ حضرت جابر بن عبداللہ بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، مجھے خبر دیجئے اس مخلوق کے بارے میں جس کو اللہ حکم الحاکمین نے تمام چیزوں سے پہلے تخلیق فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس فلما اراد اللہ تعالی ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار۔ آقا علیہ السلام کے غلام جابر عرض کرنے لگے حضور آج گل پوچھنی ہے خبر دیو دسو سانو سب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے پیدا کی؟ سب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے پیدا کی؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں آقا علیہ السلام کے آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ کے سوال پر ارشاد فرمایا اے جابر اگر پوچھا ہے تو پھر سن لے، رب کائنات نے ساری چیزوں سے قبل جس چیز کو پیدا فرمایا اللہ کریم نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ سب تو پہلے کیوں پیدا کیتا ہے؟ سب تو پہلے کیڑی شے بنائی رب نے؟ نور محمد۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میرے تمہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ رحمت کونین فرماتی ہے وہ اس وقت کی بات ہے جب کہ نہ قلم تھا، نہ لوح تھی، نہ جنت موجود، نہ جہنم موجود، نہ فرشتے موجود، نہ آسمان موجود تھے، نہ زمین موجود تھی، نہ سورج موجود، نہ چاند موجود، نہ جنات موجود، نہ انسانوں کا ٹولہ موجود۔ میرے آقا علیہ السلام گویا فرمانا چاہتے ہیں جب رب کائنات نے کسی شے کو پیدا نہیں فرمایا ہے اس وقت رب نے میرے نور کو تخلیق فرمایا ہے۔ جب نور محمدی بنانا اور اس حدیث کو حکیم الامت مکتبہ فکر دیوبند کے اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر پہ نقل کی اور اس نے بھی اس حدیث مبارکہ کو مکمل نقل کیا اور تفصیل کے ساتھ یہ بات اس نے بھی لکھی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات نے جب بنانے کا ارادہ کیا تو اس نور کے 4 حصوں میں اس نور کو تقسیم کیا۔ فرماتے ہیں پہلے حصے سے رب نے قلم کو بنایا،
میرے محبوب فرماتے پہلے حصے سے رب کائنات نے قلم کو تخلیق فرمایا، دوسرے حصے سے لوح یعنی تختی کو تقدیر لکھی جانے والے تختی کو جناب والا رب کائنات نے نور محمدی سے تخلیق فرمایا، تیسرے حصے سے رب کائنات نے اپنا عرش بنایا، عرش بنایا، ذات خدا ہے، عرش الہی موجود نہیں، عرش الہی سے بھی پہلے جس چیز کو رب نے بنایا وہ نور محمدی ہے۔ چار حصوں میں نور محمد تقسیم، پہلے حصے سے لوح قلم جناب والا، اور اس کے بعد عرش کو پیدا کیا اللہ نے، اس کی تخلیق فرمائی۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے تین حصے استعمال ہوئے، پہلے حصے سے قلم بن گیا، دوسرے حصے سے لوح بن گئی، تیسرے حصے سے عرش بری کو بنایا گیا، چوتھا حصہ باقی رہا۔ رب کائنات نے اس چوتھے حصے کو پھر چار حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر چار حصوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات نے پھر میرے نور کے چوتھے حصے کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ان چار حصوں میں سے رب کائنات نے پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تخلیق فرمائی، عرش کو سنبھالنے والے، عرش کو تھامنے والے فرشتوں کی تخلیق فرمائی۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا، دوسرے حصے سے رب نے کرسی کو بنایا، تیسرے حصے سے رب کائنات نے باقی سارے فرشتوں کی تخلیق فرمائی۔ پھر رہ گیا پیچھے چوتھا حصہ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس چوتھے حصے سے رب نے چار حصے کیے، پھر اس چوتھے حصے کے رب نے چار حصے کیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات نے ان چار حصوں میں سے پہلے حصے کے ساتھ آسمانوں کو بنایا، دوسرے حصے کے ساتھ رب نے زمینوں کو بنایا، تیسرے حصے کے ساتھ رب کائنات نے جنت اور دوزخ کی تخلیق فرمائی ہے۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے چار حصوں میں سے چوتھے حصے کے ساتھ رب نے پھر اس کے چار حصوں میں سے ایک حصے کے ساتھ آسمانوں کو بنایا، دوسرے سے زمین کو بنایا، تیسرے سے جنت اور دوزخ کو بنایا۔ حضرات ذی وقار محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل کائنات کی بنیاد ہیں، کل کائنات کی بنیاد، جس نبی کے نور سے آسمان بھی بنے، زمین بھی بنے، لوح و قلم بھی بنے، عرش و کرسی بھی بنے، شمس و قمر بھی بنے، شجر و حجر بھی بنے، جس محبوب کے نور کی تجلیوں سے رب آسمان پہ ستاروں کو چمکا دے، جس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے رب جنت کو بنا دے۔ کبھی کسی خوبصورت شے کو دیکھا جاتا ہے نا تو حیرت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنت نظیر شے ہے، ایویں لگ دی جائے بالکل جنت۔ کبھی خوبصورت علاقہ دیکھتے ہیں، کبھی خوبصورت حسن و جمال والی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی عمدہ شے نظر آتی ہے، کوئی حیران کن چیز آپ کو نظر آتی ہے تو کیا کس سے مثال دی جاتی ہے کہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے، ایویں لگتا ہے جب جنت کا ٹکڑا ہے، جنت دا ٹکڑا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ دنیا کے کسی ٹکڑے کو جنت کے ساتھ تشبیہ دینا شرعاً ناجائز، دنیا کے زمین کے کسی ٹکڑے کو رب کی بنائی ساتوں آسمانوں سے اوپر جو سجائی ہوئی جنت ہے اس کے کسی حصے کے ساتھ تشبیہ دینا شرعاً ناجائز ہے۔ اگر کائنات عالم میں زمین کے کسی ٹکڑے کو جنت سے تشبیہ دی گئی ہے تو وہ جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کریم آرام فرما موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کی کیاری ہے جس کو روض الجنہ کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اس کے علاوہ جنت کے ساتھ کسی کو تشبیہ دینا جائز نہیں۔ جس رب کی بنائی ہوئی خوبصورت حسینہ و جمیلہ جنت کے ساتھ دنیا کے کسی گوشے کو تشبیہ دینا شریعت نے حرام کیا ہے، وہ جنت کہاں سے بنی؟ نور محمدی،
اس جنت کو رب نے نور محمدی سے بنایا. یار جنت ایسی خوبصورت، ایسی حسین، ایسا جناب والا حسن و جمال کا مرکز اور محور اللہ نے بنایا ہوا گھر، تیار کیا ہوا گھر ہے کہ جس کے ساتھ دنیا کی کسی گوشے کو تشبیہ نہیں دی جاتی. اس حسن کا بھی مرکز کون ہے؟ مدینے کے تاجدار میرے تمہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ کا نور ہے. فرمایا کہ نور محمدی سے جنت اور دوزخ کو تخلیق کیا گیا. اللہ وحدہ لا شریک عمل کی توفیق عطا فرمائے، حقیقت مصطفیٰ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، عظمت مصطفیٰ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، شان مصطفیٰ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعظیم مصطفیٰ کو پہچان کر اس پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رب نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، فرمایا میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، کسی دنیا میں، کسی کائنات میں میری پہچان ہو، کسی مخلوق میں میری پہچان ہو. فخلقت الخلق، تو پھر میں نے مخلوق کی تخلیق فرمائی. اس مخلوق جس کو رب نے تخلیق فرما کے اپنی پہچان کرائی ہے، اس ساری مخلوق کی اصل جڑ اور بنیاد میرے تمہارے آقا محمد مصطفیٰ کا نور ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.